جو 10 محرم کو روزہ رکھتا ہے اس کے 1 سال کے پچھلے سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگلے سال جو گناہ کرے گا وہ بھی معاف ہو جائے، وہ کل ہی معبود ہے۔ اللہ نے اس کی ایسی فضیلت رکھی۔ پھر امام حسین کی شہادت نے اس کو 4 چاند لگا دیے۔ اللہ نے اپنے نبی کی اولاد سے بہت بڑی قربانی لی۔ اس سے میرے نبی کا فرمان ہے، جب تم پہ صدمے آئیں تو میرے صدمے یاد کرنا تو تمہیں اپنے صدمے چھوٹے لگیں۔ شیعہ و سنی و یزید کو گالیاں دیے جا رہے ہیں۔ کچھ بے وقوف ہیں جو یزید کو امیر المومنین ثابت کرنے کے چکر میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی سمجھ دے، ان کو بھی سمجھ دے، ورنہ امت متفق ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ کیا لوگ یزید سے بھی، کوئی لوگ ایسے بھی ہیں جو یزید سے پیار کرتے ہیں؟ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ کیا اللہ اور رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے پیار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ لیکن حیرت کی بات ہے، کام سارے وہی کرتے ہیں جو وہ کر گئے۔ کرسی کے لیے ظلم بھی ڈھاتے ہیں، ایمان بھی بیچتے ہیں، ضمیر کو بھی بیچتے ہیں۔ محرم آتا ہے تو روتے حسین کے لیے ہیں، کھڑے ہوئے یزید کی صف میں ہیں، نوحہ اہل بیت کا پڑھتے ہیں، کام شمر والے کرتے ہیں، ابن زیاد والے کرتے ہیں۔ کہ میرے نبی کا فرمان ہے، 2 مسلمان لڑ پڑیں پھر 3 دن تک صلح نہ کریں تو میری طرف سے یہودی مریں، عیسائی مریں، مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ہر پیر اور جمعرات کو اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ جب 2 مسلمان، 2 عورتیں، 2 مرد، 2 نوجوان، 2 لڑکیاں، 2 لڑکے، 2 بھائی، 2 پڑوسی آپس میں لڑے ہوئے ہیں، سلام دعا نہیں ہے، جب تک یہ توبہ نہیں کرتے مجھے ان کا کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ ہمیں حضرت علی نہیں کہنا چاہیے، ہمیں مولا علی کہنا چاہیے، کہ میرے نبی ہمیں ان کو ہمارا مولا بنا کے گئے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف یہ شیعہ کہتے ہیں مولا ہے، وہ صحیح کہتے ہیں۔ من کنت مولاہ فعلی مولا۔ آپ سب کے چہروں پہ میں حیرانی دیکھ رہا ہوں، حالانکہ میں آپ کو صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں۔ من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ تو میں اب حضرت علی نہیں کہتا، میں کہتا ہوں مولا ہے۔ سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے، آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب، جنگجو۔ آپ نے کہا نہیں، اس کا نام ہے حسن۔ پھر 10 مہینے بعد حسین پیدا ہوئے، آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ کہا نہیں، حسین۔ پھر آپ نے فرمایا یہ 2 نام میرے اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھے، سے پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں، حسن اور حسین۔ پھر آپ نے ان کو گڑتی دی، اپنا لعاب، اپنا حسن کو بھی حسین کو دونوں اپنا لعاب نکالا اور حسین کے منہ میں ڈالا، اور ایک ہفتے بعد دونوں کے ساتھ یہ کہ ہفتے کے بعد بال منڈائے، عقیقہ 2 چھترے ذبح کیے حسن کے لیے بھی، 2 چھترے ذبح کیے حسین کے لیے بھی، عقیقہ فرمایا، گود کھلایا، حسن کو اٹھایا، انہوں نے پیشاب کر دیا، اب ہلے نہیں۔ مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اٹھایا ہو اور اس نے پیشاب شروع کیا ہو اور میں نے اسے بٹھائے رکھا ہو، میں فوراً اٹھا گیا ادھر، یا میں نے پتہ لگا پیشاب کر رہا، میں چاہتے اٹھے باہر چھڑیا۔ لیکن میرے نبی نے، حسن نے بھی کیا، حسین نے بھی کیا۔ اور حضرت حسن کا تو واضح، آپ یوں لیٹے ہوئے تھے، آپ کا پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور حسن آپ کے پیٹ پر بیٹھے تھے، تو ان کا جو پیشاب ہوا تو سیدھا آپ کی ناف میں گیا، اور نبی پاک ذات، پیشاب ناپاک، وہ تو ہر چیز، ہر ناپاک سے دور ہوتے ہیں، لیکن جب حسن نے پیشاب شروع کیا، میرے نبی ایسے ہو گئے، ایسے بالکل ایسے ہلے نہیں کہ بچہ کہیں پیشاب نہ روک دے۔ جب پورا پیشاب کر دیا پھر آپ اٹھے اور نواسے کو بٹھایا اور جا کر پانی اپنے اوپر بہایا اور صاف کیا۔ یہ تو لاڈ لڈائے میرے نبی نے اپنے نواسوں کو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا، میرے کانوں نے سنا، آپ کبھی حسن کبھی حسین
اینا پیران تے کھڑا کی تو ہے، ہاتھ این نپے تے جھولا جھولا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہاڑی پہ چڑھ بچے، پہاڑی کے لیے اتے آ ان کو یوں اوپر لا رہے ہیں، یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یہاں لائے، پھر یوں ہو گئے اور ان کے ہاتھ پکڑ کے یہاں تک پہنچایا، یہاں، اور پھر آگے بڑھ کے بوسہ لے کر کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار ایسوں کو ذبح کر دیا۔ کتے کو مارتے ہوئے رحم آتا ہے، ناپاک شے ہے، وہ نبی کی اولاد، نبی کے نواسے کو۔ اور میرے نبی گھر میں آتے اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، ان کو ہاتھوں سے کھلاتے تھے اور خود کھاتے تھے ان کے ساتھ بیٹھ کر، اور گھر میں تشریف لاتے اور ان کے لیے ہاتھ بھی بچھا دیتے، پاؤں بھی یوں، اور اپنی کمر سیٹ کر لیتے، اور پھر اپنے دونوں نواسوں کو کمر پہ بٹھاتے اور کمرے میں چکر لگواتے، پھر ان سے پوچھتے تمہارا اونٹ کیسا ہے، پھر دونوں کو اتار دیتے، پھر زینب کو بٹھاتے، پھر ان کو کمرے میں چکر لگواتے، ایک دفعہ چکر لگوا رہے تھے، حضرت جابر اوپر سے آگے کہنے لگے لے بھائی بڑی وڈی سواری ہے، تو میرے نبی نے فرمایا سوار بھی تو ایک سوار کتنے بڑے بڑے سوار نے، بہت بڑے سوار ہیں آپ نے۔ عرب میں بچوں کو اٹھانا عیب تھا، عرب سردار بچوں کو اٹھاتے نہیں تھے، پیار نہیں کرتے تھے، میرے نبی نے دونوں بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا ہوا تھا، اس موڈے پر حسن کو، اس پر حسین کو، اور لے کر باہر نکل آئے، اور ایک بدو کہنے لگا یا اللہ یا رسول اللہ، یہ کیا آپ کو ان سے اتنا پیار ہے کہ ایتھے بھی نہیں جایا، ایتھے بایا ہے، اور ہاں میں ان سے پیار کرتا ہوں اور اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ ایک دفعہ اسامہ بن زید ملنے آئے، آپ نے چادر اوپر کی ہوئی تھی، وہ چادر میں دو ایسے سریاں ابھری ہوئی تھی، وہ بات ختم کر کے کہنے گیا یا رسول اللہ یہ کون ہے، آپ کی چادر کے اندر کون ہے؟ صاحب نے یوں کپڑا ہٹایا تو ادھر حسن تھے ادھر حسین تھے، کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، میرا اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، اور جو ان سے پیار کرے گا اللہ بھی ان سے پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے نفرت کرے گا اللہ ان سے نفرت کرے گا، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے پیار کرے گا۔ یہ تو لاڈ لڑائے میرے نبی نے۔ ایک شخص مروان حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم حسن حسین کو بہت ترجیح دیتے ہو، یہ بنو امیہ کا ایک ٹاؤٹ تھا مروان، کہنے لگا میں دیکھتا ہوں تم حسن حسین کو بڑی ترجیح دیتے ہو، یہ اچھا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ بیمار تھا، مرض الموت تھا، ایک ہفتے بعد انتقال ہو گیا، تو لیٹے ہوئے تھے، کہا مجھے بٹھا دو، انہیں بٹھایا، کہا مروان ان آنکھوں نے دیکھا، ہم سفر میں تھے اور جناب بی بی فاطمہ بھی ساتھ تھیں، تو ان کے کجاوا اونٹوں پر تھے نا، رونے کی آواز آئی، میرے نبی آگے جا رہے تھے تو رونے کی آواز، بچے دونوں رونے لگے، تو اونٹنی کو پیچھے یہ نہیں انتظار کیا کہ پیچھے سے اونٹنی آ کے مل جائے اور میں پوچھوں کہ کیا ہوا، ویکھو تو صحیح میرے نبی کی تاسی کی کر سکتے، اب نے فوراً اونٹنی کو پیچھے دوڑایا، پیچھے کی طرف، اور بے قرار ہو کے پوچھا میرے بچے کیوں رو رہے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ انہیں پیاس لگ رہی ہے، پانی کوئی نہیں ہے، تو آپ نے اپنا مشکیزہ ٹھٹولا، اس میں پانی نہیں تھا، آپ نے پورے لشکر میں اعلان کیا پانی، کسی کے پاس کوئی پانی، تو کسی کے پاس ایک قطرہ پانی نہیں تھا، تو آپ نے کہا مجھے حسن کو پکڑا، تو آپ نے حسن کو پکڑا اور اپنی گود میں لیا، یہ دیکھو زبان باہر نکال کے ان کے منہ میں ڈال، تو انہوں نے زبان کو چوسنا شروع کیا، تو ان کی زبان سے کچھ رس نکلنا شروع ہوا آپ کی زبان سے، تو وہ چوستے رہے یہاں تک کہ ہنسنے لگے، پھر آپ نے ان کو پکڑایا، کہا مجھے حسین کو پکڑا، کہ انہوں نے حسین کو پکڑایا، آپ نے ان کو گود لیا اور اپنی زبان مبارک نکال کر ان کے منہ میں ڈال دی، ویسے چوستے رہے اور اس میں سے کچھ شہد جیسی شے نکلتی رہی، یہاں تک کہ وہ مسکرانے لگے، تو آپ نے ان کو واپس کیا، کہ تو مجھے کہتا ہے میں ان کو عزت نہ دوں، ان کو ترجیح نہ دوں، ٹوٹے منہ تیری سمجھ پر، تیری سوچ پر، ہائے 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 ہائے، اتنی عظیم ہستیاں، آپ گلی میں جا رہے تھے، حسین کھیل رہے تھے،
تو آپ نے کہا پکڑو بھائی، پکڑو پکڑو بھائی، اور سارے لوگ کھڑے ہوئے۔ عرب میں بچوں کو پیار کرنے کا رواج نہیں تھا، امت کو سکھانا بھی تھا اور اپنے اظہار محبت بھی تھا۔ آپ نے اتنا اظہار کیا کہ آپ تو دیکھ رہے تھے اس نے ذبح ہونا ہے۔ ایک دفعہ ایک اور حدیث حضرت علی فرماتے ہیں میں اللہ کے نبی کے کمرے میں داخل ہوا تو آپ حسین کو لے کر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ یہ باپ کو نانا، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا یہ جبریل کھڑا ہے، بتا رہا ہے کہ میری امت میرے بیٹے کو فرات کے کنارے ذبح کر دے گی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا کیا میری امت ذبح کرے گی؟ تو جبریل کہہ رہا ہاں آپ کی ہی امت ذبح کرے گی، اور یہ اس کی مٹی ہے جس میں اس کا خون گرایا جائے گا، میں اس پہ رو رہا ہوں۔ حسین پہ رونا تو سنت ہے، وہ تو بھی شہید بھی نہیں ہوئے تھے اور میرے نبی آنسو بہا رہے۔ اور ایک دفعہ کی بات نہیں، کتنی دفعہ روئے، کتنی دفعہ روئے۔